اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا و کریمنا و رؤوفنا و نورنا و ملجانا و مأوانا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نبر القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگتوی قصہ مختصر۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں رمضان کی اسپیشل ٹرانسمیشن نور رمضان۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں رمضان کا بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے میں جتنے اللہ رب العزت کی عبادت کی جائے اتنی کم ہے۔ عام دنوں میں اگر ہم عبادت کرتے ہیں، اللہ رب العزت اگر اس کے 10 درجات بلند کرتا ہے، 10 فضیلتیں بڑھاتا ہے، 10 درجہ آپ کو ثواب دیتا ہے، تو رمضان کے مہینے میں کہیں روایتوں میں آتا ہے 70 گنا، کہیں روایتوں میں آتا ہے 100 گنا زیادہ ثواب دیتا ہے۔ اس مہینے میں اللہ رب العزت نے جہنم کے دروازوں کو بند کر رکھا ہے، جنت کے دروازوں کو کھول رکھا ہے۔ ناظرین، شیطان بھی قید ہوا پڑا ہے، لیکن ہم شیطان کی سنت پر عمل کر رہے ہیں، کیونکہ ہم نظر دوڑا رہے ہیں، ہر جگہ ہمیں روزے دار نظر نہیں آتے۔ آج سے آپ اگر 8-10 سال پہلے پیچھے چلے جائیں تو آپ کو ہر جگہ رمضان کی رونق نظر آیا کرتی تھی، رمضان کی ایک نورانیت تو بے شمار ہے ہی ہے، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم روزے توڑ رہے ہیں، ہم روزے نہیں رکھ رہے، ہم فدیے پر فوکس کریں گے، فدیہ دے دیں گے، جان چھڑا لیں گے۔ جناب، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے جب ہم پر روزے فرض، جیسے نماز فرض ہے، روزے کی بھی فرضیت ہے، روزے کی بھی فضیلت ہے۔ جو انسان روزہ دار ہوتا ہے، اللہ رب العزت کو وہ بڑا پسند ہے۔ قیامت والے دن روزہ دار کے لیے الگ ایک جنت کا دروازہ ہوگا، وہ روزے دار کو الگ جنت میں ایک مقام دیا جائے گا۔ روزے دار کے منہ سے جو ایک اسمیل آتی ہے جسے ہم بو کہتے ہیں، یقین مانیے اللہ رب العزت کو وہ بو، علماء اکرام فرماتے ہیں، علماء اکرام بتاتے ہیں کہ وہ بو اللہ رب العزت کو مشک و عنبر سے بھی زیادہ پسند ہے۔ پھر بھی ہم اس کی فضیلت کو نہیں سمجھ پاتے، ہم نہیں سمجھنا چاہتے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سب کو رمضان کی برکتیں سمیٹنے اور رمضان کی فضیلتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین اکرام، آج کا ہم 14واں روزہ الحمدللہ افطار کر چکے ہیں، اور اس وقت ہم نور رمضان کے پلیٹ فارم پہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم آپ کی ملاقات جید علماء اکرام سے کرواتے ہیں، جن سے ہم کرتے ہیں سوالات اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں دین اسلام کے حوالے سے معلومات۔ آج کے ہمارے معزز مہمان جو ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، میں ان کا تعارف یوں کراؤں کہ الحمدللہ آپ نور ہدایت پورا سال دیکھتے آئے ہیں، اس میں نور ہدایت میں ہمارے ساتھ ہوا کرتے ہیں بہت خوبصورت انداز میں، کیونکہ ہمارے پاس ایک علماء اکرام کا پیارا سا خوبصورت سا گلدستہ ہے۔ اس گلدستے کے اندر مختلف پھول ہیں، ہر پھول کی اپنی خوشبو ہے، یہ بھی اس پھول کا حصہ ہیں، بڑی خوبصورت خوشبو رکھتے ہیں۔ میری مراد محترم المقام جناب مفتی قدرت اللہ شاذلی صاحب۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے مزاج؟ خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ علی کل حال۔ ماشاءاللہ مفتی صاحب، بہت بہت شکریہ۔ رمضان کیسا گزر رہا ہے مفتی صاحب؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اس کی ذات کا کرم ہے، اس نے توفیق بخشی ہے، اللہ تعالیٰ بس اپنی بارگاہ میں قبول کرے جی۔ آمین آمین۔ مفتی صاحب، انشاءاللہ ہم آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ ناظرین، ہمارے ساتھ جیسے کہ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ علماء کے ساتھ ساتھ رمضان ٹرانسمیشن میں معزز مہمان ہمارے ساتھ اور بھی تشریف فرما ہوتے ہیں۔ آج ہمیں جوائن کیا ہے بہت خوبصورت شخصیت ہے، بہت میٹھے انداز میں گفتگو فرماتے ہیں، یقین مانیے جی چاہتا ہے کہ ان سے گفتگو کرتے رہیں اور وہ بولتے رہیں، چہرے پر مسکراہٹ بھی رکھتے ہیں۔ میری مراد ڈاکٹر ہے، اور اسپیچ یہ سمجھ لیجئے کہ ہر شعبہ سے تعلق رکھنے والے، اگر مثال کے طور پر اگر میں کسی بھی شعبے سے گفتگو کروں گا نا ڈاکٹر صاحب سے، ایسا نہیں لگے گا صرف یہ ڈاکٹر ہیں۔ الحمدللہ اگر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھنے، ایجوکیشن پر اگر میں ان سے گفتگو کروں گا ڈاکٹر صاحب، ایسا لگے گا کہ بھائی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے ڈاکٹر صاحب کا تعلق ہے۔ اگر میں سیاست پر بھی گفتگو کروں گا، ڈاکٹر صاحب بڑی مہارت رکھتے ہیں، میں نے ان کے بارے میں سنا ہے، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ انشاءاللہ آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے جو ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، اکثر اوقات ایسا دیکھا گیا ہے اس معاشرے کے اندر، اس دور کے اندر دیکھا گیا کہ بہت سے بچے ایسے ہیں جو ایک دم سے نہیں بول پاتے، 4-5 سال کے بعد بولتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ؟ کبھی کبھی ایسا بھی دیکھا گیا بچے جلدی بول جاتے ہیں۔ اس پر بھی ہم ڈاکٹر صاحب سے گفتگو کریں گے کہ اس کی وجہ کیا ہے، اس کے بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر اکبر حسن صاحب۔ آئیے ڈاکٹر صاحب کی آپ کی ملاقات کرواتا ہوں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب،
کیسے مزاج خیریت سے الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ ہم آپ سے گفتگو کریں گے. ڈاکٹر صاحب اللہ رب العزت آپ کو بھی سلامت رکھے. ناظرین ہمارے ساتھ آمین تیسرے سر، جو ہمارے آمین. جی شکریہ تیسرے جو ہمارے مہمان ہیں بہت خوبصورت انداز میں حضور کی ثنا کرتے ہیں, پہلے بھی تشریف لا چکے ہیں. میری مراد محترم مقام جناب عظیم قادری صاحب. عظیم السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ آپ خیریت سے ہیں؟ میں چاہوں گا حمد باری تعالیٰ ہو, ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر کھڑے ہیں, آپ کی آواز ہے جی. کہتی ہے یہ پھولوں کی ردا اللہ 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 اللہ, کہتی ہے یہ پھولوں کی ردا اللہ اللہ, کہتی ہے یہ پھولوں کی ردا اللہ اللہ, اشجار کے پتوں کی صدا اللہ 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 اللہ, کرتا ہے ثنا تیری برستا ہوا پانی برستا ہوا پانی, کرتا ہے ثنا تیری برستا ہوا پانی, کرتا ہے ثنا تیری برستا ہوا پانی, دریا بھی ہے مصروف ثنا اللہ 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 اللہ. کہ ہو سورہ رحمان سورہ رحمان, وہ سورہ یاسین کے ہو سورہ رحمان, ہو سورہ یاسین کے ہو سورہ رحمان, قرآن کے لفظوں کی صدا اللہ 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 اللہ, پربت نے آسماں پہ لکھا اللہ سبحان اللہ, بے شک بے شک اللہ اللہ, پربت نے آسماں پہ لکھا اللہ اللہ, پربت نے آسماں پہ لکھا اللہ اللہ, ستاروں کی قطاروں نے لکھا اللہ 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 اللہ. بے شک بے شک اللہ اللہ, سورہ یاسین ہو یا سورہ رحمان ہو, قرآن کے ہر لفظ کی صدا ہے اللہ اللہ. بادل ہو, آسمان ہو, پانی ہو, دریا ہو, سمندر ہو, لہریں بھی کہتی ہیں اللہ اللہ. چڑیا ہو, مینا ہو, ارے کوئی بھی کسی بھی قسم کا پرندہ ہو, کوئی بھی جانور ہو, کوئی بھی انسان ہو, ہر انسان ہر مومن کے لبوں سے جاری ہے اللہ اللہ. ناظرین بہت خوبصورت آواز میں بہت خوبصورت انداز میں حمد باری تعالیٰ پیش فرما رہے تھے محمد عظیم قادری. بہت بہت شکریہ, اللہ رب العزت آپ کی آواز میں بے پناہ برکت عطا فرمائے. ناظرین آج کا ہمارا موضوع انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب سے ہم گفتگو کریں گے, مفتی صاحب موجود ہیں, مفتی صاحب سے ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے اللہ والوں کا مقام. یقیناً ناظرین اکرام آپ جانتے ہیں اللہ والوں کا مقام جو ہے وہ اللہ ہی بلند کرتا ہے. اللہ جسے اپنا دوست چن لیتا ہے, اللہ رب العزت جسے اپنا دوست بنا لیتا ہے, اس کا مقام بلند فرما دیتا ہے. میں مفتی صاحب سے عرض کروں گا, مفتی صاحب ارشاد فرمائیے گا اللہ رب العزت کے جو دوست ہوتے ہیں, اللہ والوں کی جو شان ہوتی ہے, ان کا مقام جو ہوتا ہے, اللہ رب العزت نے قرآن میں کس مقام پر ارشاد فرمایا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے حامد بھائی میں آپ کا بے حد مشکور ہوں آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے یہاں پر حاضر ہونے کی سعادت بخشی ہے. یہ میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ آپ کرم فرماتے ہیں اور اپنے ہمیں مدعو کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, آپ کی محبتیں ہمیشہ ہمارے شامل حال رہیں. موضوع کا جہاں تک تعلق ہے تو انسان کی اگر زندگی کا مقصد دیکھا جائے تو مقصد حیات یہی ہے کہ اللہ نے انسان کو اور ہمیں دنیا میں بھیجا بھی اس لیے ہے کہ تاکہ ہم اپنے رب کی عبادت کریں, اس کا عرفان حاصل کریں, اس کو راضی کریں, اس کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اپنی زندگی کا ہر لمحہ بسر کریں, اس کی اطاعت میں اپنی زندگی کو بسر کریں, رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں. تو یہی وہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ جن
جو اس انداز میں اپنی زندگی کو گزارتے ہیں تو مالک کائنات ان کو اپنا قرب خاص عطا فرماتا ہے۔ قرآن پاک میں سورہ یونس کے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون اللہ اللہ سبحان اللہ الذین آمنوا وکانوا یتقون لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، کہ اللہ کریم فرما رہا ہے کہ اچھی طرح سے سن لو کہ جو اللہ کے ولی اور دوست ہیں انہیں نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمزدہ ہوتے ہیں، غمزدہ ہیں بے شک، اور فرمایا وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان لے اور ایمان لانے کے بعد اپنے رب سے ڈرتے رہے، یعنی اپنی زندگی کو محتاط انداز میں گزارا، اپنی جو ان کے دل میں آیا انہوں نے وہ نہیں کیا، بلکہ دیکھا کہ شرعی حکم کیا ہے، میرا رب مجھے اس معاملے میں کس چیز کا حکم دے رہے ہیں، اس کے مطابق اپنے رب کے احکامات کے مطابق زندگی گزاری۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے جو بندے اس انداز میں زندگی گزارتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا والآخرہ، ایسے لوگوں کے لیے اللہ کہتا ہے خوشخبری یہ ہے کہ دنیا میں بھی اللہ ان کو عزتوں سے نوازتا ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے بے شمار انعامات کا رب کریم نے وعدہ فرمایا۔ یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی تو تفسیر کبیر کے اندر امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ نے ایک حدیث مبارکہ نقل کی ہے کہ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کی مجھے تفسیر بتا دیجئے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اے عمر اس آیت کی تفسیر یوں سمجھ لو کہ قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اللہ فرشتوں سے فرمائے گا کہ نور کے ممبر بچھاؤ، نور کے ممبر لگائے جائیں گے، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ اپنے کچھ خاص بندوں کو حکم دے گا کہ ان پر بیٹھ جاؤ، جب وہ ان پر بیٹھیں گے تو تمام اہل معاشر بڑے رشک کی نگاہ سے دیکھیں گے، ایک دوسرے سے پوچھیں گے یہ کوئی نبی ہیں، رسول ہیں یا فرشتے ہیں، ان کے چہرے چودھری کی چاند کی طرح چمک رہے ہیں، اور اللہ نے ان کو اس سختی والے دن میں بھی یہ اعزاز بخشا ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا مالک کائنات فرمائے گا نہ یہ نبی ہے، نہ یہ رسول ہے، نہ یہ فرشتے ہیں، میرے یہ وہ بندے ہیں جو دنیا میں میری رضا کی خاطر میرے بندوں سے محبت کرتے تھے اور میری رضا کی خاطر ان سے دشمنی رکھتے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بڑے مقام کی بات ہے۔ جب بندہ مومن کی زندگی کا یہ مقصد بن جاتا ہے کہ میری زندگی کا ہر لمحہ اپنے رب کی رضا کے مطابق گزرے تو ایسے بندوں کو اللہ اپنا ولی بناتا ہے اور اپنا قرب خاص عطا کرتا ہے۔ اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احب للہ و ابغض للہ و آتا للہ و منع للہ فقد استقبل الایمان، کہ جس نے اللہ کی رضا کے لیے کسی سے محبت کی، اللہ کی رضا کے لیے کسی سے دشمنی کی، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کسی کو کچھ دے دیا اور کسی کو دینے سے ہاتھ روکا تو اس میں بھی اللہ کی رضا پیش نظر کی، جو فرمایا فقد استکمل الایمان، یقیناً اس بندے کا ایمان مکمل ہو گیا۔ سبحان اللہ، یعنی جب بندے کا ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے تو آپ علیہ السلام فرمایا اس کا ایمان کامل ہو جاتا ہے، جب ایمان کامل ہوتا ہے تو ایسے بندے کو اپنا برگزیدہ بنا لیتا ہے۔ جی آپ نے جیسے کہ قرآن مجید سے بھی ارشاد فرمایا اور سرکار کا فرمان بھی سنا، میں چاہتا ہوں حضرت یہ ارشاد فرمائیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کا نیک بندہ تھا، جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہمیشہ عبادت میں مشغول رہا کرتا، حضور اس سے کتنی محبت فرماتے تھے؟ یہ تو یقینی بات ہے کہ حدیث مبارکہ ہے، بخاری شریف کی بھی حدیث مبارکہ ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جی کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، کہ جس بندے نے میرے ولی سے دشمنی کی میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں، اور فرمایا بندہ نوافل کی کثرت سے میرا قرب حاصل کرتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں، اور جب میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھیں ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے سے وہ پکڑتا ہے، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس کے ذریعے سے وہ چلتا ہے۔ تو جب بندہ اللہ کی رضا کی خاطر اپنی زندگی بسر کرتا ہے تو صرف اللہ ہی نہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہری بات ہے آپ دیکھیں علماء فرماتے ہیں کہ کوئی عمل رب کی بارگاہ میں اس وقت تک قبول ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے تحت نہ کیا جائے، یعنی آپ علیہ السلام نے جو طریقہ میں بتایا اسی کے مطابق ہم اگر کوئی عمل خیر کریں گے تو وہ رب کی بارگاہ میں قبول ہوگا۔ اور حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ جب اللہ اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل علیہ السلام سے فرماتا ہے اے جبریل فلاں بندے سے میں محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر، اور فرماتا ہے کہ آسمانوں میں اعلان کر دو کہ فلاں بندے سے میں محبت کرتا ہوں، آسمان والے بھی اس سے محبت کریں،
جبریل علیہ السلام آسمان میں بھی اعلان کرتے ہیں, پھر حکم ہوتا ہے زمین میں بھی اعلان کرو, زمین والے بھی اس بندے سے محبت کریں کیونکہ میں اس سے محبت کرتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو جو اللہ کا ہو جاتا ہے تو صرف اللہ ہی نہیں, کائنات کی ہر مخلوق اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتی ہے. تو ظاہری بات ہے آپ علیہ السلام تو دنیا میں آنے کا مقصد یہی ہے کہ لوگوں کو جو ہے وہ رب کی دہلیز پر لایا جائے اور ان کو ایک وحدہ لا شریک کے سامنے کھڑا کیا جائے تاکہ اپنے مقصد حیات کو سمجھیں اور اپنے رب کو راضی کریں. تو یقیناً آپ علیہ السلام تو ایسے بندوں سے بے شمار محبت کرتے ہیں. اچھا مفتی صاحب, یہ تو ہم گفتگو کر رہے ہیں اولیاء کے مقام کے حوالے سے. اچھا ایک انسان ہے, آج کا رمضان کا مہینہ ہے, جیسے کہ ہم اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتے, بہت زیادہ ہم بگاڑ اپنی صحت کے اندر پیدا کر رہے ہیں, تو قرآن اس میں کیا فرماتا ہے اپنی صحت کے حوالے سے؟ قرآن میں کئی ارشادات ہیں یا سرکار کے فرامین ارشاد فرمائیے گا. اسلام ہمیشہ جو ہے وہ اس بات کا درس دیتا ہے کہ انسان جو ہے وہ, جیسے صوفیاء کی تعلیمات یہ ہیں کہ کم کھانا, کم سونا, کم بولنا, یہ ایک عبادت ہے, سمجھ آگے. اور میڈیکل ڈاکٹر صاحب بیٹھے جب بندہ کم کھانا کھاتے, آپ علیہ السلام نے باقاعدہ طریقہ اپنے غلاموں کو بنایا ہے, ایسے انداز میں بیٹھتے تھے آپ علیہ السلام کہ ایسے بیٹھ کے آپ علیہ السلام کھا رہے ہیں. تو کسی نے سبب پوچھا تو فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ کھانا کم پیٹ میں جاتا ہے, یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کم کھانا چاہیے. ابھی تک آپ کی 2-4 لقمے کی حاجت ہے اور بندہ ہاتھ کھینچ لے, کیونکہ جب میدا بالکل ہی بھرا ہوگا تو ظاہری بات ہے وہ صحت کے لیے مضر ثابت ہوگا. تو کچھ نہ کچھ اس میں جگہ چھوڑیں گے تو اسی میں ہی بندے کی جو ہے وہ صحت پر بھی اچھا اثر پڑتا ہے, کھانا بھی جلدی ہضم ہوتا ہے. اور باقی ڈاکٹر صاحب میرے سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. مفتی صاحب آپ جانتے ہیں ڈاکٹر صاحب ہیلتھ ٹرینر بھی ہیں ماشاءاللہ سے, لوگوں کو ٹرین بھی کر رہے ہوتے ہیں صحت کے حوالے سے, ہیلتھ کے حوالے سے. ڈاکٹر صاحب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں, ارشاد فرمائیے گا. ایک تو صحت کی, جیسے مفتی صاحب میں چاہتے ہیں اسی کو کنیکٹ کریں. جی تو میں اس کو مکمل امبوس کرتا ہوں. میں کیا امبوس کروں گا, کیونکہ انہوں نے تو حدیث اور قرآن کے حوالے سے ہی بات کی. ہر پھول کی اپنی خوشبو ہے. ہر پھول کی اپنی خوشبو ہے. تو یہ تو ایک عالمگیر چیز ہے کہ اس کو ہم جھٹلا نہیں سکتے. جو حدیث میں لکھی ہیں تو ہمارے نبی سے بڑے ڈاکٹر بھی کوئی نہیں. بے شک, سبحان اللہ سبحان اللہ. تو میڈیکل سائنس بھی اس کو امبوس کرتا ہے کہ آج کل کے دور میں بھی آپ کم کھایا کریں, کیونکہ اوبیسٹی بڑھتی ہے اور آپ کا جو ڈائجسٹو ٹریکٹ ہوتا ہے, آپ کا جو ہاضمے کا نظام ہوتا ہے, آپ اس میں اتنا نہ ٹھونسیں اور اتنا پینیٹریٹ نہ کریں کہ آپ کو پرابلم ہو جائے, وہ کھانا آپ کے لیے اجل بن جائے, مسئلہ بن جائے. تو میڈیکل سائنس بھی اس چیز کو امبوس کرتی ہے کہ آپ کم کھائیں, معیاری چیز کھائیں, اور آپ کا جو پوسچر ہے جیسے مفتی صاحب نے بتایا کہ کھانے کو کس طرح سے کھانا چاہیے آداب کے ساتھ, اور جو چیز ہم کھاتے ہیں آیا وہ ہمارے لیے سوٹیبل بھی ہے یا نہیں. ایسا ہی ہے بالکل. جیسے آج کل ہم آرٹیفیشیل ڈرنکس بالکل یہ کھڑے کھڑے پی جاتے ہیں, ایسے ہی افطار کے پانی کے فوراً بعد ڈرنک پی رہے ہیں, تو یہ تو ہمارے لیے بالکل پوائزنس چیز ہے, کیونکہ آپ کا جو ڈائجسٹو ٹریکٹ ہوتا ہے بہت سافٹ ہوتا ہے. بالکل. تو اس کے لیے آپ بہت ہی نفیس اور معیاری چیزیں ہوں, اور پلس یہ ہے کہ وہ آرٹیفیشیل نہ ہوں تو زیادہ بہتر ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, پیرنٹس کو ایسا کیا کرنا چاہیے؟ اکثر ہم نے دیکھا جو میں نے اپنے انٹرو میں بھی عرض کیا کہ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بچے کی عمر, بچہ بولنے لگتا ہے بہت جلدی, ابھی بچے کی عمر بولنے کی ہے نہیں, پہلے ہی بولنے لگ جاتا ہے, اور اکثر اوقات ہم نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ بچی کی عمر, پیرنٹس اس سے بڑے پریشان ہو جاتے ہیں, اس کی کیا وجہ ارشاد فرمائے گا؟ اچھا جی, دونوں ڈفرینٹ چیزیں ہیں. جی. اب جیسا پہلی بات جو آپ نے بتائی ہے کہ بچے پہلے بولنے لگتے ہیں, تو یہ تو اچھی بات ہے. یہ تو فتین بچے ہوتے ہیں, یہ جینیس ہوتے ہیں, ایک گاڈ گفٹڈ بچے. جی. تو یہ کوئی ایشو نہیں ہے. اب اس کو ہم الگ رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جو بچے دیر سے بولتے ہیں یا مائل اسٹون ہم کہتے ہیں اس کو سائنس کی زبان میں, مائل اسٹون وہ کراس نہیں کر چکے ہوتے. جو ایک مائل اسٹون ہوتا ہے, ایک خاص وقت ہوتا ہے بچے کے بولنے کا, اس کے چلنے کا, پھرنے کا, اس کو ہم واکنگ پیٹرن کہتے ہیں اور ٹاکنگ پیٹرن. جی. یعنی ایک جیسا آپ نے دیکھا ہوگا کہ 2-2.5 سال میں تو بچے کچھ الفاظ بولنے لگتے ہیں, نارمل بچے. کچھ کمانڈس ہوتے ہیں وہ فالو کرتے ہیں, والدین کا نام لیتے ہیں, جو ریلیٹیوز ہیں یا جو اسپیسیفک اس کے فیملی کے لوگ ہیں تو ان کو پہچاننے لگتے ہیں. اگر آپ کچھ کہتے ہیں تو اس کو سمجھتے ہیں, پھر اس کے جواب بھی دیتے ہیں. تو اگر یہ چیز نہ ہو, کیونکہ ظاہر ہے وہ 2 سال یا 15 مہینے میں تو آپ اس کو ڈائگنوز نہیں کر سکتے, بچے بہت چھوٹے ہوتے ہیں. لیکن اگر وہ 2 سال کی ایج کو پہنچے اور پراپر طریقے سے بول نہیں پاتے, یہ ان کی زبان میں کوئی ڈسٹورشن ہے, توتلاہٹ ہے یا ہکلاہٹ ہے, تو پھر آپ کو الارمنگ فیل ہوتی ہے کہ اس بچے میں کوئی پرابلم ہے, یہ نارمل نہیں ہے بولنے کے حوالے سے. تو فوراً آپ ڈاکٹر سے رجوع کرائیں. اس کے حوالے سے اسپیچ تھراپسٹ ہوتا ہے اور بھی ہیلتھ کے جو ماہرین ہیں, آپ ان سے رابطہ کرائیں کہ اس بچے میں کوئی ایسی چیز ہے, یہ مائل اسٹون لیک کر رہا ہے.
اچھا اچھا، یہ جو توتلاہٹ ہے، توتلا پن جسے ہم کہتے ہیں، اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بچہ 8 سال کا 10 سال کا بھی ہو جاتا ہے تو وہ اس کا توتلا پن جو ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑے عجیب عجیب سے ورڈز بچہ یوز کر رہا ہوتا ہے. اچھا، اس سے اکثر اوقات یہ بھی دیکھا گیا کہ اس کا بچے کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں. ایسے لوگوں کے بارے میں کیا کہیں گے اور پیرنٹس کو کیا کرنا چاہیے اس مقام پر؟ سر یہ تو معاشرے کا ایک بڑا المیہ ہے کہ اس کو آپ مذاق کے طور پر لیتے ہیں، حالانکہ ایک سیریس ایشو ہے، اور پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ اس حوالے میں سیریس اٹیمپٹس کریں اور اپنے بچوں کو فوراً، اگر ان میں یہ ڈسیبلٹی ہے یا یہ نقص ہے تو ڈاکٹرس کو دکھائیں. اس حوالے سے ہیلتھ کے ماہرین ہوتے ہیں جس میں اسپیچ پیتھولوجسٹ ہوتے ہیں جو بچے کے توتلاہٹ کو یا ہکلاہٹ ہوتی ہے بچوں میں اس کو پراپر طریقے سے دیکھتے ہیں اور اسے ڈائگنوز کرتے ہیں کہ وجوہات کیا ہیں. تو اب ہمارا یہ سسٹم اس طرح ہوتا ہے کہ موٹر سسٹم ہوتا ہے کہ ہمارے دماغ کو بھی ایک موٹر کنٹرول کر رہا ہوتا ہے. جی جی، ایک نروس سینٹرل نروس سسٹم میں ایک موٹر سسٹم ہوتا ہے جس سے آپ کی مومنٹس، آپ کے بولنے کے جو پوسچرس ہیں، جس میں آپ کی ٹنگ، اس میں دانت، آپ کے دانت جو ہیں، اور آپ کا ووکل کارڈ جہاں سے ہم سانس لیتے ہیں وہ کھاتے ہیں. جی جی، تو ان سب عوامل کا، ان سب ایلیمنٹ کا ایک رول ہوتا ہے. اچھا. تو اب بچے میں موٹر سسٹم ہوتا ہے جو کمزور ہوتا ہے بعض بچوں میں. اس کی کئی وجوہات ہوتے ہیں. بائی برتھ کچھ بچے پیدائشی طور پہ ہوتے ہیں اس طرح توتلاہٹ یا ہکلاہٹ کا شکار. تو اس کے عوامل پھر ڈفرینٹ ہیں. عوامل اس طرح ڈفرینٹ ہے کہ دیکھیں کچھ بچے برتھ سے پہلے پری میچور برتھ ہوتی ہے بچوں کی، وقت سے پہلے پیدا ہوتے ہیں، تو یہ ایشو میں ہوتے ہیں. اور اس کے بعد کم ویٹ بچوں کا ہوتا ہے، لو برتھ ویٹ جسے ہم کہتے ہیں. اس کے علاوہ اگر سیزیرین بچہ ہے تو ان میں بھی یہ چیز رہتی ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر. جی جی، اچھا ہم آپ سے گفتگو جاری رکھیں گے. ناظرین اکرام، مفتی صاحب موجود ہیں. اولیاء کے مقام کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. اچھا مفتی صاحب، جیسا کہ ابھی ڈاکٹر صاحب گفتگو کر رہے تھے، اس دوران ایک بات آئی توتلا پن کی. ہمارے معاشرے میں یہ چیز بہت عام ہے کہ ہم بیٹھے بٹھائے بڑے مزے سے بندے کا مذاق اڑا دیتے ہیں. وہ سامنے والا اللہ کی بارگاہ میں مقبول بھی ہو سکتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں قبول ترین بھی ہو سکتا ہے. اس کے توتلے پن سے ہم انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. ایسے بندوں کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں اور سرکار کا کیا فرمان ہے؟ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی ہے، کہ کسی بھی بندے کی اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ لا یعنی اور فضول کاموں کو چھوڑ دے. یعنی مومن کی، مسلمان کی نشانی آپ علیہ السلام نے یہ فرمائی کہ مومن جو ہے وہ فضول کام بالکل نہیں کرتا. اور یہ دیکھ لیں کہ ایک عام سا بندہ ہو تو وہ بھی اس چیز کو دیکھے گا کہ وہ کہے گا یہ بالکل فضول بات ہے. اور ویسے بھی کسی کو تنگ کرنا، اسلام تو اس سے، آپ علیہ السلام نے جو ہے وہ واضح طور پر جو اس چیز سے منع فرمایا کہ کسی کو مذاق میں بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور ایسی روایات ملتی ہیں کہ صحابہ نے مزاح میں ایسے بات کی تو آپ علیہ السلام نے ان کو اس چیز سے جو ہے وہ روک دیا ہے. تو کسی کا مذاق آپ اڑائیں گے تو ہو سکتا ہے اس کی ظاہری بات ہے دل شکنی تو ہوگی، اور دل آزاری اس کی ہوگی. تو یہ پھر ظاہری بات ہے جب بندہ ہے، کوئی بندہ اللہ کا ناراض ہوتا ہے، اس کی دل شکنی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے ناراض ہوتا ہے. تو اس لیے ان چیزوں سے بندے کو جو ہے وہ پرہیز کرنی چاہیے. وہ بھی چونکہ یہ دیکھے کہ اللہ کی طرف سے اس پر آزمائش ہے نا، وہ اس کی اپنی تو نہیں ہے، اللہ کی طرف سے ایک آزمائش آئی ہے. اب اس کا اس میں اپنا عمل دخل نہیں ہے. تو اگر آپ جو ہے وہ اس بندے کو آپ کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کی ذات پر یہ اعتراض کر رہے ہیں، معاذ اللہ. سمجھ آگے؟ تو یہ بہت خطرناک چیز ہے. تو ان چیزوں سے انسان کو بچنا چاہیے. بعض اوقات انسان نادانی میں ایسا عمل کر جاتا ہے کہ جو بندے کو دار اسلام سے بھی خارج کر دیتا ہے. تو یہ محتاط چیزیں ہوتی ہیں اس طرح کی چیزوں کو جو ہے وہ، اور وہ اللہ قادر ہو سکتا ہے اس کو ٹھیک کر دے اور آپ کو اس میں مبتلا کر دے. سمجھ آئے؟ تو اس سے ڈرنا چاہیے اور ایسے لوگوں سے جو ہے وہ اس قسم کی ایسی چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے. لیکن معاشرے کے اندر یہ چیز بہت عام ہو چکی ہے. ناظرین اکرام، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے خوف سے ڈریں. انشاءاللہ مفتی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ڈاکٹر صاحب بھی موجود ہیں، اور ہمارے ساتھ عظیم قادری بھی موجود ہیں، ان سے بھی نعت سنیں گے. لیکن ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں وقفہ مجبوری ہے ہماری، لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، حاضر ہوتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد.
ویلکم بیک ناظرین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں نور رمضان، میں ہوں آپ کے ساتھ حافظ حامد رضا، میرے ساتھ موجود ہیں مفتی قدرت اللہ شاذلی صاحب، اور الحمدللہ ہمارے ساتھ ہیلتھ ٹرینر ڈاکٹر محمد اکبر حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور عظیم قادری موجود ہیں۔ مفتی صاحب، اللہ والوں کی شان، اللہ والوں کے مقام کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، میں چاہوں گا ارشاد فرمائیے گا مفتی صاحب کہ اولیاء سے محبت، یقیناً ہم لالچی لوگ ہیں نا، ہمیں تو فائدہ چاہیے، یہ بتائیے اولیاء سے محبت کرنے کا فائدہ کیا ہے حضرت؟ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے حامد بھائی، جناب سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس بندے کے اندر 3 باتیں ہوں گی، 3 چیزیں ہوں گی، تو فرمایا وہ بندہ ایمان کی حلاوت اور لذت کو جو ہے وہ پا لے گا، ایمان کی مٹھاس اللہ اس کو نصیب کرے گا۔ ان میں سے پہلی بات آپ علیہ السلام نے فرمایا، پہلی بات یہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کو تمام لوگوں سے زیادہ محبوب ہوں، یعنی کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر وہ بندہ اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے سبحان والا۔ اللہ، سبحان اللہ۔ دوسری چیز فرمائی کہ وہ بندہ کسی بھی شخص سے محض اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہوں، اور تیسرا فرمایا کہ دوبارہ بندے کا کفر کی طرف لوٹنا اس کو اسی طرح ناپسند ہو جس طرح آگ کے اندر ڈالا جانا اس کو ناپسند ہوتا ہے۔ تو اب اس روایت کے اندر دیکھیں کہ آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جو بندہ کسی شخص سے محبت کرے محض اللہ کی رضا کے لیے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس کو ایمان کی لذت اور مٹھاس نصیب فرماتے ہیں۔ یہ تو اس بندے کی بات ہے کہ ایک بندہ مسلمان ہے، اللہ کا بندہ ہے، اس سے محبت کر رہے ہے تو اللہ اس کو ایمان کی لذت نصیب فرماتے ہیں، اور جو اگر اللہ کے کسی برگزیدہ اور نیک بندے سے محبت کرے اور اس سے تعلق جوڑے تو اللہ تعالیٰ اس کو کتنا نوازے گا۔ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک شخص اپنے مسلمان بھائی سے ملاقات کے لیے ایک بستی کی طرف جا رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ انسانی شکل میں اس کے راستے میں کھڑا کر دیا۔ وہ بندہ جب اس فرشتے کے پاس پہنچا تو وہ فرشتہ جو انسانی شکل میں تھا اس بندے سے پوچھا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا میں فلاں بستی میں اپنے مسلمان بھائی سے ملنے جا رہا ہوں۔ تو فرشتے نے پوچھا کہ بھائی اس کا تمہارے اوپر کوئی احسان ہے، اس احسان کا بدلہ چکانے جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، بلکہ میں اللہ کی رضا کے لیے اپنے مسلمان بھائی سے محبت کرتا ہوں، اس وجہ سے میں اس سے ملنے جا رہا ہوں۔ تو اس فرشتے نے کہا میں بھی اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، اللہ نے تمہارے نام یہ پیغام بھیجا ہے کہ اللہ فرماتا ہے میرے بندے کو کہہ دو کہ میں تم سے اسی طرح محبت کرتا ہوں جس طرح تم میری خاطر میرے بندے سے محبت کرتے ہو۔ تو جب ایک بندہ دوسرے بندے سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ کیا بات ہے، ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن تمام جنتی لوگوں کی صف بندی کی جائے گی، وہ صف میں کھڑے ہوں گے، تو جب دوزخی پاس سے گزریں گے تو جہنمی میں سے ایک بندہ ایک اللہ والے کو پہچان لے گا، اسے کہے گا حضرت آپ کو یاد ہو یا یاد نہ ہو میں نے فلاں مقام پر فلاں وقت آپ کو پانی پلایا تھا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ اللہ کا بندہ اس بندے کی شفاعت کرے گا، اللہ اس بندے کی نیک بندے کی برکت سے اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ دوسرا دوزخی گزرے گا تو وہ ایک اور اللہ والے کو دیکھے گا، اس کو پہچانے گا اور کہے گا کہ آپ کو یاد ہو یا نہ ہو میں نے ایک مقام پر آپ کو وضو کرایا تھا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ اللہ کا بندہ بھی اپنے اس بندے اللہ کے بندے کے لیے شفاعت کرے گا، اللہ سے سفارش کرے گا، اللہ اس کی قبول کرے گا، اس کو بھی جنت داخل کرے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اسی طرح فرمایا تیسرا گزرے گا تو وہ کہے گا اللہ کے نیک بندے کو پہچان کر کہے گا کہ آپ نے مجھے دنیا میں کام بولا تھا وہ کام میں نے کر دیا تھا، تو وہ اللہ والا بھی اس کے حق میں دعا کرے گا، اللہ اس کی دعا قبول کرے گا، اس کو جنت میں داخل کرے سبحان گا۔ اللہ۔ تو اللہ والوں سے محبت کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ جب آپ نیکوں کی مجلس میں بیٹھیں گے تو آپ جو ہے وہ گناہوں سے بچے رہیں گے، رب کی نافرمانی سے محفوظ رہیں گے، اور جب بندہ اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھتا ہے تو اللہ کی رحمتوں کا وہاں پر چونکہ مخصوص مقام ہوتا ہے اس پر نزول ہوتا ہے۔ تو دنیا میں تو یہ ہے کہ بندہ رب کی نافرمانی سے بچا رہتا ہے، اور آخرت میں یہ ثواب یہ فائدہ ہوگا کہ قیامت والے دن ان نیک لوگوں کی برکت اور سنگت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ گناہگاروں کو بھی جنت میں داخل کر دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ مفتی صاحب، کیا بات ہے۔ اس لیے جو ہے وہ اس کے فوائد بہت زیادہ ہیں۔ اللہ والوں کی اتنی بڑی شان ہے کہ اللہ والوں کی بدولت اللہ رب العزت جو گناہگار ان کی بھی مغفرت فرما رہا ہے۔ کیا بات ہے مفتی صاحب، سبحان اللہ، اللہ رب العزت آپ کی جی دیکھیں چھوٹی چھوٹی نیکیاں جو ہم کرتے ہیں جی اس کا بھی ثواب اللہ تعالیٰ بہت ہی عالیشان انداز میں دیتا ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ اس میں دیکھیں مفتی صاحب نے وہ پانی پلانے کا ذکر کیا، ہاں بے شک، صرف ایک پانی پلانے پہ اس کو جنت کی
مطلب وہ بالکل جنت کا مقام نصیب ہوا. جی جی. اور اس طرح بہت سی چیزیں ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ ماشاءاللہ سے ہیلتھ ٹرینر بھی ہیں, ماشاءاللہ گفتگو اسلامی گفتگو بھی بہت خوبصورت ہے. اچھا میں چاہتا ہوں یہ ہمارے ناظرین, جی میں چاہتا ہوں آپ یہ ارشاد فرمائیں, ہمارے ناظرین اس وقت لاکھوں کی تعداد میں آپ کو جیسا کہ دیکھ رہے ہیں پورے پاکستان میں, پاکستان سے باہر, ظاہر سی بات ہمارا پروگرام سوشل میڈیا پر بھی آن ایئر ہوتا ہے. پھر اگر کوئی آپ سے ملنا چاہے, آپ کے پاس اپنے بچے کو لے کر آنا چاہے, ٹریٹمنٹ کروانا چاہے, آپ ٹریننگ ابھی آپ کا ٹریننگ سیشن اگر کوئی اٹینڈ کرنا چاہے تو کیا ہوگا, ارشاد فرمائے گا, بتائیے گا. جی حمید بھائی, میں کلینک کرتا ہوں ڈیفینس میں, اچھا نیورو کلینک, تو وہاں آ سکتے ہیں بالکل. میں آپ کو اس حوالے سے پورا وہ ڈیٹیل بھی بتا دیتا ہوں. تو کوئی بھی پیرنٹس اگر بچوں کے حوالے سے پریشان ہیں, اسپیچ ڈسیبلٹی ہے یا کوئی اور بھی اس طرح کی ریلیٹڈ چیزیں ہیں, تو ضرور وہ رابطہ کر سکتے ہیں. آپ بالکل سب کچھ بتا سکتے ہیں, ہم ان کی ہیلپ کریں گے ضرور, اور ہر صورت میں جو بھی ہو انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا آپ کیا بھی مشورہ کیا دینا چاہتے ہیں پیرنٹس کو کہ اپنے بچوں کو کس طرح ڈیل کریں, جو کہ بچے جیسا کہ آپ نے ارشاد فرمایا پہلے بھی کہ اگر کوئی بچہ اپنے وقت سے پہلے دنیا میں آ جاتا ہے, آسان لفظوں میں, اس کو کس طرح ٹریٹ کرنا چاہیے, اور جو بچہ ایک وقت پر آ رہا ہے, پرابلمس ہیں, بولنے کی پرابلمس ہیں, اس کو تو کس انداز میں اس بچے کو, والدہ کو چاہیے, والد کو چاہیے ٹریٹ کرنا, کیا فرماتے ہیں آپ؟ حمید بھائی دیکھیں, پہلے تو یہ ہے کہ ارلی سٹیج میں تو ہم ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے کہ بچے میں کیا پرابلم ہے, کیونکہ وہ دیکھیں 2-2.5 سال تک تو بچہ اتنا میچور نہیں ہوتا ہے. جی جی. نہ اس کی اسپیچ اتنی فاسٹ ہوتی ہے, تو ہم اس سٹیج تک تو زیادہ کچھ ایفرٹ نہیں کر سکتے. ہاں 2 سال کے بعد اگر ہمیں لگے کہ بچے کی موومنٹ میں, آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو وہ بعض بچوں میں ڈبل چیزیں ہوتی ہیں, ان کی موومنٹ میں بھی پرابلم ہوتی ہے, ڈسیبلٹی, واکنگ میں بھی مسئلہ ہے, جیسے بچہ کرال نہیں کر سکتا ہے, جی جی جی, رولنگ نہیں کر سکتا ہے بچہ. ایک ایج کو پہنچ کے ظاہر ہے 2 سال 18 مہینے کا بچہ اٹھتا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا اکثر کسی چیزوں کا سہارا لے کے وہ اٹھتا ہے. تو یہ چھوٹی موٹی چیزیں ہیں. جیسا آپ کو میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ بچہ اگر نام پر رسپانس نہ دیں, آپ بچے کا نام لیتے ہیں تو وہ رسپانس نہیں کرتے, جیسے گردن ہلا کے جی جی, آپ کو جواب نہیں دیتا, جیسچر نہیں کرتا ہے, تو یہ بھی چیزیں بھی الارمنگ ہے کہ بچے میں نارمل ٹریک سے ہٹ کے کچھ پرابلمس ہیں. جی جی, تو ان کو الرٹ ہونا چاہیے. اس حوالے سے میں نے آپ کو بتایا کہ اسپیچ تھراپسٹ ہے, اوٹیز ہیں, اور بھی اس طرح کے ہیلتھ پروفیشنلس ہیں, ان سے رابطہ کریں کہ بچے کا اصل ایشو کیا ہے. کیونکہ کچھ ڈیزیز بائی برتھ ہوتے ہیں, بیماریاں ہوتی ہیں بائی برتھ. اس میں جیسے آٹزم ہے, اس کو ہم اسپیکٹرم ڈس آرڈر کہتے ہیں, ASD. اس میں اور بھی بہت سی چیزیں لائک CP ہوتا ہے, سیریبل پالسی کے بچے ہوتے ہیں. یہ ساری بیماریاں بائی برتھ ہوتی ہیں, تو ان کو بھی ہم ارلی ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے ہیں. باہر کے ود دا پیسج آف ٹائم بچے کچھ چھوٹے بڑے ہو جائیں, 2 سال کے ہو جائیں یا 18 مہینے کو پہنچ جائیں, تو ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ بچے نارمل نہیں ہیں. تو اس حوالے سے ہم ان کو ڈیٹیکٹ کرا سکتے ہیں. تو ظاہر اس میں عوامل ڈفرینٹ ہوتے ہیں. اب ایک بچہ بول نہیں پا رہا ہے تو اس کے پیچھے کئی چیزیں ہیں. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ بعض ٹائم بچے سن نہیں پاتے, ہیئرنگ امپیئرمنٹ کہتے ہیں ہم اس کو, جی جی, سائنٹیفک ٹرم میں, کہ بچے کو بولنے میں سننے میں پرابلم ہوتا ہے. جب وہ سنے گا نہیں تو بات بھی نہیں کر سکے گا. ایسا ہی بالکل. تو کچھ پیرنٹس اس چیز کو بھی نظر انداز کرتے ہیں کہ جی آیا بچہ سنتا ہے یا نہیں. جیسے آپ بچے کو کوئی ساؤنڈ سنائیں, جیسے چٹکی بجا کے بھی آپ اندازہ کر سکتے کہ بچہ سن رہا ہے یا نہیں. تو اس کے لیے ہوتا ہے باقاعدہ ہیئرنگ کا ایک سیشن ہوتا ہے, ایک ڈائگنوسٹک ایک پیرامیٹر ہوتا ہے سر, اس کو آڈیوگرام ٹیسٹ ہوتا ہے, وہ آپ کرا سکتے ہیں کہ آیا بچہ پراپر طریقے سے سنتا ہے, سماعت ہے یا نہیں. بہت خوبصورت ڈاکٹر صاحب, بہت تو خوبصورت. یہ جی, کچھ چیزیں ہیں, یہ بہت اہم چیزیں ہیں جسے ہم اگنور کرتے ہیں. وہ اگنور کرتے ہیں تو اس کے بعد پھر ہم پریشان بھی ہوتے ہیں, بچہ ہماری بیماری کی طرف بڑھ جاتا ہے. تو ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ اگر ارلی ایج میں اس کو ڈیٹیکٹ کریں, اس کی پریونشن کریں, تو بچہ بحال ہو جاتا ہے. اگر انفینٹ ہے بچہ یا ٹوڈلر ہے, تھوڑا بڑا ہے, جی, تو اگر ہم جلدی اس کا علاج کرائیں, اس کی ٹریٹمنٹ کرائیں تو زیادہ فائدہ ہوتا ہے. کیونکہ پھر وہ ڈیولپمنٹ اگر برین کی ہو جاتی ہے, بچہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے, تو پھر ریکوری مشکل ہو جاتی ہے. بالکل. تو ارلی ایج میں یہ سب چیزیں ہم
جی بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں. جی جی بالکل ڈاکٹر صاحب آپ نے بالکل درست فرمایا. ناظرین ہمیں چاہیے کہ اگر کبھی کسی بھی قسم کی کوئی شکایات ہمیں نظر آئیں اپنے بچوں میں تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کیا جائے. اور ہم اکثر اوقات سنتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ہمیں کہیں نہ کہیں سننے کو ملتا ہے دیکھنے پڑھنے کو ملتا ہے کہ بھائی ڈاکٹر کوئی بھی شکایات ہو ڈاکٹر سے فوراً رجوع کریں, لیکن ہم اس فوراً کو جو ہے نا ڈیلے کرتے چلے جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہم پریشان ہوتے ہیں. اچھا ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم عظیم قادری, خوبصورت انداز میں حضور کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کرتے ہیں. تو میں گزارش کروں گا قصیدہ برد شریف پیش کریں تاکہ محفل میں ایک روحانیت اور زیادہ ہو جائے. جی. سحر کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھی, ہوائے خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی. ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی عبداللہ کے گھر سے. مبارک ہو مبارک ہو شب غرب و سرا تشریف لے آئے. مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. وہ محمد فخر عالم بادشاہ ان سجا سرور کونین سلطان عرب شاہ عجم. ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم. عرض کی جبریل نے شاہدی محترم آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں رب کی قسم. نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا آقا, نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے. مکھ چند بدر شاشانی مت چمکے لاٹ نورانی کالی زلف تیک مستانی مغمور اکھی ہن مد بریا. نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے. سڈا عشق بھی تو سڈی جان بھی تو سڈا مالک تے مختار بھی تو کل نبیاں دا سلطان بھی تو نالے عرشاں دا مہمان بھی تو. میں مک دی گئے مکا دیوا میں مک دی گئے مکا دیوا سڈا دین بھی تو تے ایمان بھی تو. نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے. کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے. زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی. یا ربی مصطفیٰ بلغ مقاصدنا یا ربی مصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما ابدا
على حبيبك خير الخلق كلهم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت انداز میں آپ نے قصیدہ بردہ شریف پیش کیا. ظاہر سی بات ہے یہ قصیدہ بردہ شریف ایسا علامہ صاحب آپ بھی اس کی یقیناً وضاحت فرمائیں گے کہ یہ جو قصیدہ بردہ شریف ہے سرکار کا پسندیدہ قصیدہ ہے، کیا فرماتے ہیں حضرت؟ علامہ بوصیری علیہ رحمہ نے یہ لکھا ہے نا جی کہ آپ کو فالج کا مرض ہو گیا تھا تو علاج کروایا، کوئی افاقہ نہیں ہو رہا تھا، تو ایک دن آپ کے خیال میں آیا اور آپ نے یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں یہ قصیدہ لکھ دیا. جی جی. تو رات کو جب سوئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور آپ نے فرمایا بوصیری وہ قصیدہ جو لکھا ہے وہ مجھے سناؤ. سبحان اللہ. تو علامہ بوصیری نے پھر وہ قصیدہ خواب میں سنایا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علامہ بوصیری کے جسم پر اپنا رحمت والا ہاتھ پھیرا تو اللہ نے ان کو شفا عطا فرمائی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تحفے میں چادر پیش کی. اس وجہ سے اس کو قصیدہ بردہ شریف کہتے ہیں. بردہ عربی میں چادر کو کہا جاتا ہے، تو اس وجہ سے جو ہے وہ اس کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بڑی مقبولیت حاصل ہے. سبحان اللہ. قصیدہ بردہ شریف کو سرکار کی بارگاہ میں بڑی مقبولیت حاصل ہے. جی جی واجدانی کیفیت ہے اس میں. بالکل بالکل. اور جب انسان پڑھتا ہے بے شک وجدانی کیفیت طاری ہو جاتی ہے اور نورانیت سی محسوس ہوتی ہے. جتنا خوبصورت کر کے پڑھے اتنا خوبصورت لگتا ہے. الحمدللہ. ناظرین کرام یقیناً آپ نے بھی قصیدہ بردہ شریف سماعت کیا، ہم نے بھی قصیدہ بردہ شریف پڑھا سنا. دعا کرتے ہیں اللہ کریم اس قصیدے کے صدقے ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. یقین جانیے بہت کچھ آپ سے ہم نے سیکھا. اللہ رب العزت آپ کے علم میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے، آپ کو سلامتی نصیب فرمائے. امید کرتے ہیں آپ آئندہ بھی تشریف لائیں گے. جناب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. آپ نے سارا میں نہیں پڑھا، میں معذرت چاہتا ہوں، بس وہ سلسلہ ہی ایسا تھا کہ جی چاہتے ہیں پڑھتے ہی رہیں. بہت خوبصورت انداز میں آپ نے بھی کلام پیش کیا. مفتی صاحب آج سنی ہم نے. شکریہ. آپ تو بالکل چھپر رستم نکلے. شکریہ. مفتی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اللہ رب العزت آپ کو سلامتی نصیب فرمائے. یقیناً آپ بھی تشریف لائیں گے دوبارہ. ناظرین اکرام پروگرام کا وقت اختتام کی جانب. آپ سب سے گزارش ہے ہمیشہ کی طرح اپنا خیال رکھیے، اپنے اہل و عیال، اپنے پڑوسی، اپنے رشتہ دار سب کا خیال رکھیے. وینس ٹی وی کی پوری ٹیم کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.